باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ یہ روزوں کے دوران 5ویں اتوار کی عبارت کا پیغام ہے۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کے 43ویں باب کی 16ویں سے 21ویں آیت۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اور اپنی امت کو پانی پلاؤں گا۔ مزمور 125۔ خداوند نے ہمارے لیے عظیم کام کیے ہیں، ہم شادمان ہو گئے ہیں۔ دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کے 3 باب کی 8ویں سے 14ویں آیت میں، اس کے دکھوں میں شراکت سے میں نے اس کی خاطر سب چیزوں کا نقصان اٹھایا۔ نعرہ حمد ہے، تم نیکی کی تلاش کرو نہ کہ بدی کی، تاکہ تم زندہ رہو، اور خداوند رب الافواج در حقیقت تمہارے ساتھ ہے۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس کے 8ویں باب کی پہلی 11 آیات، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے پتھر مارے۔ میرے عزیزو، ہم گزرے 2 اتواروں میں خدا کے رحم اور اس کی معافی کو دیکھ رہے ہیں۔ پچھلا اتوار جو کہ روزوں کا چوتھا اتوار تھا، اس میں ہم نے مصرف بیٹے کی کہانی میں یہ دیکھا کہ خدا ایک باپ کی طرح ہے جو معاف کرتا ہے۔ خدا باپ کی طرح ہے جو پیچھے دوڑتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے اتوار یعنی روزوں کے تیسرے اتوار میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو ہلاک ہوگے۔ اور انجیر کے درخت کی صورت میں خداوند یسوع مسیح ایک تمثیل بتاتے ہیں جس میں مالک چاہتا ہے کہ انجیر کا درخت کاٹ دیا جائے، مگر مالی کرام کہتا ہے اسے ایک موقع دیا جائے، ایک اور موقع دیا جائے، 1 سال اور دیکھا جائے، اور اس کے بعد مناسب ہوا تو اسے کٹوا دیا جائے گا۔ یہاں ایک ہم نئی سوچ کو دیکھتے ہیں جو خدا کا کلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ مصرف بیٹے کی معافی میں بھی ایک نئی سوچ ہے، وہ سوچ جو فقی اور فریسی نہیں رکھتے، وہ سوچ جو عام یہودی لوگ نہیں رکھتے، خدا کی معافی کی سوچ نہیں رکھتے، اس سوچ کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم جو ہے آج کی تلاوت میں بھی ایک نئی سوچ کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ نئی سوچ اور نیا مزاج کیا ہے کہ آج کی پہلی تلاوت میں کہا گیا ہے کہ جو اسرائیل کے لوگ خروج کو یاد رکھتے ہیں کہ خروج میں خدا نے کیا کیا کہ لوگوں کو جو ہے وہ ملک مصر کی غلامی سے نکالا، مگر خدا کہتا ہے کہ اب پرانی باتیں یاد نہ کرو، بلکہ کیا کرو، نئی باتوں کی طرف آؤ۔ میں کیا کروں گا، صحراؤں کو آباد کروں گا، صحراؤں میں ندیاں جاری کروں گا، اور وہاں جو ہے گیدڑ اور شتر مرغ وہ میری حمد کریں گے۔ کیوں حمد کریں گے؟ کیونکہ وہ جو اجاڑ ہے، جو بیابان ہے، جو ویران جگہ ہے، اسے بحالی دی گئی ہے، اور اس کی بحالی جو ہے یہ خدا کا رحم ہے، یہ ایک نیا نظام ہے۔ اور مقدس پالوس رسول فلپیوں کے خط میں اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اگر بات فخر کی ہو، اگر یہودی رہ کر فخر کی بات ہو، تو وہ بہت زیادہ فخر کر سکتا ہے اس بات پر کہ وہ بنیامین کے قبیلے سے ہے، وہ فخر کر سکتا ہے کہ وہ ایک کٹر فریسی ہے، وہ فخر کر سکتا ہے کہ اس کی تمام رسومات ختنہ 8ویں دن ہوا ہے، اور وہ فخر کر سکتا ہے کہ اس نے کلیسیا کو، جو یہودیوں میں ایک بغاوت کی سوچ ہے، اس کو کچلنے کے لیے اسے ہزار ثانی بھی دی۔ وہ فخر کر سکتا ہے اس بات پر کہ وہ بے عیب ہے، شریعت کے مطابق وہ بے عیب ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں اس پر فخر نہیں کرتا، بلکہ میں وہ جو چیز جو نفع کی تھی، سمجھی جاتی تھی نفع کی، ان کا نقصان اٹھا دیا، اور اب میں کیا کرتا ہوں، میں یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتا ہوں، اس میں شراکت کر کے جو ہے وہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ اور وہ ایک بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں کہ میں اس سفر میں ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں میں شامل ہو کر اس کی موت میں شامل ہوں، اور پھر اس کے جی اٹھنے میں بھی شامل ہو جاؤں۔ اور اس دوڑ میں میں کامل نہیں ہوا، میں مکمل نہیں ہوا، بلکہ میں دوڑ رہا ہوں، میں اس میں چل رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ایک دن میں کاملیت کو پہنچوں گا۔ تو یہ ایک خوبصورت بات ہے کہ مقدس یہ نہیں کہتا کہ میں کامل ہو کر چل رہا ہوں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں کاملیت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اور یہی آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ویرانہ ہے، جو بیابان ہے، اس کو بحالی عطا کرتے ہیں، گناہ گار کو جو ہے وہ بحالی عطا کرتے ہیں، کیونکہ یوحنا اس کے 3 باب کی 17ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بیٹا دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بس بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ تو یسوع مسیح نجات دینے کے لیے آیا ہے، فتویٰ دینے کے لیے نہیں آیا۔ تو آج کی انجیل مقدس میں
خداوند یسوع مسیح سے ایک فتویٰ طلب کیا جاتا ہے۔ فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لے کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عین فعل کے وقت جو ہے وہ پکڑی گئی ہے، زنا کے فعل میں یہ پکڑی گئی ہے۔ زنا ایک انتہائی سنجیدہ گناہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بلکہ کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس کی سنجیدگی کو سمجھتے ہیں۔ معاشرے کی جو اہم اکائی ہے شادی شدہ زندگی، اس میں زنا جو ہے وہ اس اکائی کو توڑ دیتا ہے، آپس کے تعلقات کو توڑ دیتا ہے، جو خاندانی زندگی کی خوبصورتی ہے اسے ختم کر دیتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ جو خاتون عورت لائی گئی ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، اور پھر وہ موسوی شریعت کی بات کرتے ہیں کہ اس کے مطابق ہمیں یہ اختیار ہے یا کہا گیا ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کر مار دیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح سے وہ سوال کرتے رہتے ہیں اور الزام لگاتے رہتے ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح تھوڑی دیر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ زمین پر انگلی سے کچھ لکھنا شروع ہوئے۔ مختلف علماء اس کے بارے میں مختلف خیالات رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیا لکھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خاموشی اختیار کر گئے ہیں۔ جو ان کا ایک کھیل ہے، اس سے خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ ان کا کھیل جو ہے سزا دلانا نہیں ہے یا معاشرے میں نیکی اور اچھائی لانا نہیں ہے، بلکہ ان کا جو کھیل ہے وہ کیا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کو آزمانے اور اسے پھنسانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی قابل جو ہے سازش تھی، قابل دماغ کی سازش تھی کہ خداوند یسوع مسیح دونوں میں سے جو بھی راستہ چنتے اس میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پھنستے تھے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر خداوند یسوع مسیح کہتے کہ ٹھیک ہے، موسیٰ نے کہا ہے کہ پتھر مارو تو مارو، تو اس کی وجہ سے ایک تو خداوند یسوع مسیح کو وہ یہ کہتے کہ یہ ظالم ہے، اس نے ایک عورت کو قتل کروا دیا، اور دوسری طرف اس وقت جو حکومت تھی، رومن حکومت، انہی کے نمائندے کے پاس، گورنر کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ کسی کو سزائے موت دے۔ یہاں تک کہ بادشاہ کے پاس جو اپوائنٹ کیا گیا بادشاہ ہوتا تھا، اس سے بھی زیادہ گورنر کے پاس اختیار تھا کہ کسی کو سزائے موت دے۔ تو خداوند یسوع مسیح اگر کہتے کہ اسے مارا جائے، سزا دی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو مقبولیت میں کمی آتی کہ عورت کو مارا گیا ہے، اور دوسری طرف یہ بات ہوتی کہ جو رومن ہے ان کے سامنے یہ کیس لے کر جایا جاتا کہ اس نے ایک عورت کو مروا دیا ہے، اور اس طرح خداوند یسوع مسیح گورنمنٹ کے مجرم ہوتے۔ دوسری طرف اگر خداوند یسوع مسیح کہتے کہ نہیں، اسے معاف کر دیا جائے اور اس کی حمایت کرتے، تو وہ پھر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ تعلیم دینا شروع کر دیتے، لوگوں کو سکھانا شروع کر دیتے کہ یہ گناہ کا حمایتی ہے، یہ گناہ گار کو چھوڑ دیتا ہے، یہ معاف کرتا ہے، اور اس قدر سنجیدہ گناہ کو اس نے معاف کیا ہے۔ تو اس طرح وہ خداوند یسوع مسیح کی بدنامی کا باعث بنتے۔ اب خداوند یسوع مسیح لکھ رہے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کے گناہ لکھ رہے ہیں جو لوگ لے کر آئے تھے، ان کے بھی گناہ تھے، اور یسوع مسیح ان کے گناہ لکھتے ہیں، یعنی انہیں آئینہ دکھاتے ہیں، اور یہ آئینہ بعد میں کھل کر واضح بھی آتا ہے۔ ایک جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب انگلی سے لکھ رہے ہیں تو نئی شریعت لکھ رہے ہیں، جو نیا پیغام ہے وہ لکھ رہے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ جب خروج کے وقت جب خدا کا بندہ موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے تو خدا خود اپنی انگلی سے ان لوگوں پر لکھتا ہے۔ تو یہاں ایک بار پھر سے خدا اپنی انگلی سے لکھ رہا ہے اور نئی شریعت لکھ رہا ہے، محبت کی شریعت لکھ رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایک سوال بھی ان کے لیے لکھ رہا ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ مرد کہاں ہے؟ جب ہم احبار کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں، یا تثنیہ شرح اس کے 22ویں باب کی 22ویں آیت کو، تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو زنا میں مرد اور عورت دونوں پکڑے جاتے ہیں، وہ دونوں سنسار کیے جائیں، دونوں جو ہے ان کو سزائے موت دی جائے، اور اس جو ہے برائی کو معاشرے سے ختم کیا جائے، اسرائیل میں سے ختم کیا جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ بھی سوال لکھ رہے ہیں کہ مرد کہاں ہے؟ اگر وہ عورت کو پکڑ سکتے ہیں تو مرد کو کیوں نہیں پکڑا اور اسے کیوں جانے دیا؟ خداوند یسوع مسیح یہ بھی ان کے لیے ایک طرح کا لکھنا ہے، یہ بھی ہے کہ کیا معاف کرنا واجب ہے؟ یہاں پر یسوع مسیح کو وہ شرمندہ کرنے کے لیے آئے ہیں
कि किसी ना किसी उसे किसी बात में फंसाए, और अब खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए जो है वो आईना सामने लाते हैं। कहते हैं कि जब हाथी पानी पीने जाता है तो वो पहले पानी को जो है वो गंदला कर देता है, उसको कीचड़ सा बना देता है। वो क्यों करता है? क्योंकि जब वो साफ पानी को देखता है तो उसे उसके अंदर एक और बड़ा हैबतनाक जानवर नज़र आता है, जो उसे लगता है कि उसके साथ लड़ने आ रहा है। जैसे वो पानी के करीब जाता है तो उसे वो जानवर भी करीब आता हुआ नज़र आता है, तो वो ऐसे करता है उसको भगाने के लिए या उस छवि को ना देखने के लिए वो उस पानी को जो है हिला देता है और उस को जो है वो गंदला कर देता है। फरीसी भी यही करते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी में जो है गुनाह तलाश करते रहते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में जो है बुराई ढूंढते रहते हैं, और ये बुराई जो है वो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखते। तो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें दावत देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह दावत देते हैं कि पहला पत्थर वो मारे जो बेगुनाह है। अगर हम शरीयत को देखें तो वहाँ पर पहला पत्थर चश्मदीद गवाह ने मारना होता था। पहला पत्थर जो था वो चश्मदीद गवाह की जिम्मेदारी थी कि वो मारे, और इस बात का ऐलान था कि मैंने वाकई ये गलत काम होते हुए देखा है। मगर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि पहला वो मारे जो बेगुनाह है, क्योंकि गुनाह सारे इंसान गुनाह है। कोई एक है जिसका गुनाह जो है वो सामने आया है, मुआशरे के सामने आया है, और बहुत सारे हमारे गुनाह हैं जो पोशीदा हैं, मगर हम तो जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में है, और हमारी ज़िंदगी में वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे गुनाह भी हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को देखने की खुदावंद यीशु मसीह दावत देते हैं। दूसरी तरफ जब वो लोग सारे चले जाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह उस औरत से मुखातब होते हैं कि वो कहाँ गए, तो उसने कहा कि वो तो चले गए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा कि क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया, और उसने कहा कि नहीं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, क्योंकि यीशु फतवा लगाने के लिए आया नहीं है। यूहन्ना के इंजील के 3 बाब की एक बार फिर से मैं ये 3 बाब 17वीं आयत में कि खुदा का बेटा जो है दुनिया पर फतवा लगाने लिए नहीं आया बल्कि निजात देने के लिए आया है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा मगर फिर गुनाह ना करना। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ गुनाह की सपोर्ट नहीं कर रहे। यहाँ ये नहीं उसे कहा कि चली जा कोई बात नहीं, चली जा मैं तेरे गुनाह माफ़ करता हूँ, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि फिर गुनाह ना करना, यानी ये तेरा गुनाह माफ़ हुआ, पिछली ज़िंदगी तेरी जो है उसको भूल जा, मगर आइंदा अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा और साफ़ कर। खुदा गुनाह को कबूल नहीं करता मगर गुनाहगार को कबूल करता है। और यही यशायाह नबी भी आज यही फरमाते हैं कि खुदा जो है वो सहराओं को आबाद करेगा, सहराओं को जो है वो पानी से सैराब करेगा, और वहाँ पर जो है खुदा की तमजीद होगी। मुकद्दस पालूस फरमाते हैं कि मैं उस दौड़ में हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जी उठने में शामिल हो सकूँ। हर एक गुनाहगार को ये मौका दिया गया है, हर एक गुनाहगार को ये मौका है कि वो बदले, तब्दील हो और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने में शामिल हो। रोज़ों के याम जो हैं ये यीशु मसीह के दुखों में शामिल होने के हैं। और दुख क्या है? जब हम खुदा की राह पर चलते हैं, जब हम उसकी रज़ा पर चलते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात आ जाती हैं, बड़ी सारी रुकावटें आती हैं, क्योंकि जो गुनाह है, जो बुराई है, वो हमेशा ही एक लज्जत रखती है, एक खुशी रखती है जो वक्ती है, मगर अपनी तरफ खींचती है, दिलकश है। मगर जब हम खुदा की रज़ा पर चलते हैं तो फिर अबदी खुशी पाते हैं, अबदी मसरत पाते हैं, जो मुकद्दस पालूस रसूल के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के साथ जी उठना है। खुदावंद हमें ये बरकत दे कि हम दूसरों पर उंगली उठाएं ना उठाएं, दूसरों की ज़िंदगी में गुनाह ना ढूंढें, दूसरों की ज़िंदगी की बुराइयों को ना देखें, बल्कि अपने आप को परखें, अपने आप को जानें और अपने आप को बेहतर करते जाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके जी उठने में शामिल हों। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन।